بڑے سائیں کا حکم ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے۔ اگر بھاگنے کی کوشش کرو گی تو ماری جاؤ گی۔ 40 سالہ ملازمہ نے اسے بازو سے گھسیٹ کر اس اسٹور روم میں دھکیل دیا اور وہ سسکتی ہوئی فرش پر جا گری۔ اوندھ منہ گرنے کی وجہ سے اس کے گھٹنے بری طرح چھل گئے، کوہنیوں پر بھی رگڑ آ گئی، لیکن اسے زیادہ فرق نہیں پڑا۔ بڑی بڑی خوفزدہ آنکھوں سے اس نے پلٹ کر ملازمہ کو دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ منت سماجت کرتی دوڑ کر اس کے قریب جاتی، ملازمہ نے پاؤں کی ٹھوکر سے اسے مزید آگے دھکیل کر دروازہ بند کر دیا اور اندھیرے کمرے سے خوفزدہ ہونے والی لڑکی اندھیرے اسٹور روم میں جہاں جا بجا گند پھیلا ہوا تھا، چھپکلیاں، چوہے اور نہ جانے کیا کچھ ادھر سے ادھر دوڑ رہا تھا، اور ساری صورتحال کے درمیان وہ بری طرح پھنسی اپنی چیخ کا گلا گھونٹنے اپنے خوف کو اندر دبا رہی تھی۔ پورا جسم بخار سے تپ رہا تھا، پھولے ہوئے گال بے تحاشا سرخ تھے اور رونے کی وجہ سے آنکھیں سوجی ہوئی۔ سر پر لی گئی شال اب ڈھلک کر کندھوں پر آ چکی تھی۔ راستے میں ممانی جان نے اس کے بال کھینچے، اسی وجہ سے چوٹیا سے نکل کر بال بھی گردن کے اطراف میں پھیل گئے۔ وہ 19 سالہ لڑکی اپنی زندگی کی جس سیاہ راہ سے نکل کر اس جان لیوا طوفان سے ٹکرائی تھی، بچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے۔ گھٹنوں پر سر رکھ کر وہ رو پڑی، سکڑ کر وہ اتنی ہی جگہ پر بیٹھی تھی کہ اس کے گھٹنے سینے سے لگے ہوئے تھے۔ کافی دیر وہ یوں ہی بیٹھ کر روتی رہی، جسم میں اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ اٹھ کر دروازے تک آ جاتی، لیکن اسے یہاں سے باہر نکلنا تھا۔ اندھیرا اسے نگل لینے کے لیے تیار تھا اور اسی اندھیرے سے تو وہ گھبراتی تھی، اس لیے خود کو گھسیٹ کر دروازے تک لے آئی اور دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازے کو وہ یوں پیٹ رہی تھی جیسے توڑ ڈالے گی، لیکن یہ معلوم ہوتا جیسے باہر سے ہر کوئی غائب ہو چکا ہے، جیسے ہر ایک نے کانوں میں روئی ڈال کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے، اور تھک ہار کر وہیں فرش پر گر گئی۔ وہ اپنا ماتھا فرش سے ٹکائے بھوکی پیاسی لڑکی شام ڈھلے تک وہیں پڑی رہی۔ یہ گھنٹے کس طرح بیتے وہ نہیں جانتی تھی، بس اس کا دل دھڑکتا رہا، سانس چلتی رہی، اور یہی اس کی زندہ رہنے کی نوید تھی۔ اس کی روح مر چکی تھی، جسم بوسیدہ ہو چکا تھا۔ عین جوانی میں ہاری ہوئی لڑکی اپنی قسمت سے ناراض ہو کر گویا جینے کی ہر امید بھول گئی۔ کچھ دیر گزری تھی جب اس نے بےتاب ہو کر سر اٹھایا۔ شو روم کے دروازے کے پاس قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ایک بار پھر وہ دروازے سے چمٹ گئی جب اسے لگا کوئی دروازہ کھول رہا ہے۔ امید سے اس کی آنکھیں جگمگانے لگیں۔ اسے یہاں سے ہر صورت باہر نکلنا تھا، ورنہ اسے یقین تھا وہ یہیں اندر پڑی پڑی مر جائے گی۔ اس طرح بے نام ہو کر مرنا نہیں چاہتی تھی وہ۔ زندگی کسی پیاری نہیں ہوتی، اسے بھی تو تھی، چاہے زندگی میں کچھ خوشنما رنگ نہیں تھا، لیکن پھر بھی زندگی تھی، اس کا حق بنتا تھا کہ وہ جیے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی ملازمہ نے ہاتھ بڑھا کر کھانے کی ٹرے اندر کھسکا دی۔ اس نے بڑی ملتجی نظروں سے ملازمہ کو دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے یہاں سے باہر نکالو، مجھے اندھیرے سے خوف آتا ہے۔ اور ملازمہ نے رحم بھری نظروں سے اس 19 سالہ لڑکی کو گڑگڑاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بڑے سائیں کی مرضی کے بغیر تم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے، تم ونی ہو کر آئی ہو، میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ ملازمہ بھی خوفزدہ لگ رہی تھی، اسے اپنی نوکری کی فکر تھی۔ یہاں اس کا راج نہیں چلتا تھا، لیکن اس نے ملازمہ کے تھامے ہوئے ہاتھ کو اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ بری طرح سے سسک کر رو رہی تھی اور ملازمہ اسے یوں روتا ہوا دیکھ کر گھبرا گئی۔ دیکھو، رونا بند کرو، میں خود مجبور ہوں، تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اس 40 سالہ عورت کے دل میں ترس تھا، لیکن وہ کچھ کرنے سے قاصر تھی۔ بے بسی اس کی آنکھوں سے چھلک رہی تھی، لیکن اس سے زیادہ بے بس تھی وہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی۔ کھانا کھا لو، بڑے سائیں ابھی تک میدان کھانے سے اٹھ کر نہیں آئے، وہ جب آئیں گے تو میں کمرے میں طلب کر لیں گے، اب تم انہی کی ضرورت ہو اور یہ تمہاری زندگی ہے۔ ایک بار پھر وہ دروازہ بند ہو گیا، جسے کسی غار کے کھلے دہانے کو بند کر دیا گیا ہو اور اندر کی زندگی کو وہی مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ صبح سے اس نے ایک نوالہ بھی اپنے اندر نہیں اتارا۔ بخار اور کمزوری کے باعث اس وقت اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اگلے لمحے بے ہوش ہو جائے گی۔ مصیبت کا پیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ انسان کو بھوک اس وقت بھی ہوتی ہے جب وہ مرنے کے دہانے پر ہوتا ہے۔ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اس نے بھی چند نوالے زہر مار کر لیے۔ پانی کا گلاس پی کر اس نے ٹرے دور کھسکا دی۔
اب اسے انتظار تھا بڑی سائیں کے حکم کا جو اسے یہاں سے باہر نکال کے لے جاتا۔ بڑی سائیں یہاں آ کر وہ اٹک جایا کرتی۔ شاید وہ وہی شخص تھا جس نے ونی میں اس کا مطالبہ کیا۔ شہرام لاشاری، اس نے یہ نام بارہا اپنے گھر میں سنا تب جب لاشاری خاندان سے ان کے تعلقات اچھے تھے۔ خاص طور پر شاویز کی زبان سے اسے کافی مرتبہ یہ نام سننے کو ملا، لیکن ونی کے بعد اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ شہرام کوئی ایسا مطالبہ کرے گا۔ یہ مطالبہ اس کے لیے ایسا تھا جیسے کہ پھانسی پر لٹکے ہوئے شخص کو اتار کر زہر کا انجیکشن دے دیا جائے، یعنی ایک موت سے دوسری موت۔ پہلی زندگی بھی اس کے لیے کوئی آسان نہیں تھی، نہ ہی شاویز سے پہلے اور نہ ہی شاویز کے بعد، لیکن پھر بھی داجی کا ہاتھ اس کے سر پر تھا اور وہ خود کو محفوظ تصور کرتی۔ لیکن ونی ہونے کے بعد وہ یہاں غیروں کی دسترس میں ہوگی۔ ونی کی گئی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اسے اب تک ہزاروں کہانیاں سنوائی گئیں اور ہر ایک کہانی نے اس کے دل میں ایک الگ خوف پیدا کیا۔ وہ یہاں ونی ہو کر آئی تھی، شہرام لاشاری کی دلہن بن کر نہیں۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس وقت بھی اپنے کاموں میں جٹی ہوئی تھی جب ملازم نے باہر سے آ کر آگاہ کیا کہ زنان خانے سے ہانی بی بی کو لے جانا ہے جرگے میں، اور تب اس کی روح کانپ گئی۔ وہ جلدی سے دوڑتے داجی کے کمرے میں گئی۔ وہ اب اتنے ضعیف ہو چکے تھے کہ کسی بھی طرح کی پنچایت میں جانے سے گریز کرتے۔ اس کے ماموں زاد اور چھوٹے دیور زہیب علی نے شہرام لاشاری کے چچا کو مار ڈالا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، چاہے یہ غلطی تھی یا حادثہ، لیکن ذوالفقار لاشاری کی موت نے لاشاری خاندان کو سیخ پا کر دیا۔ اور پھر زہیب کا فرار ہو جانا۔ ذوالفقار لاشاری کے بعد لاشاری خاندان کا اکلوتا وارث اور سربراہ اب شہرام لاشاری تھا، اور اسی سرپنچ کے طور پر جرگے کا فیصلہ کرنا تھا۔ لیکن چونکہ اس بار وہ مدعی بن کر پیش ہو تو جرگے کے کچھ سربراہان کے سامنے یہ فیصلہ رکھا گیا، اور وہی شہرام لاشاری نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ ایک ایسا مطالبہ تھا جس نے ہر ایک کو ٹھٹک جانے پر مجبور کر دیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ فیصلہ کیوں لیا گیا ہے۔ جہاں شاویز کے ماں باپ اس بات پر خوش تھے کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے جسے ونی میں دیا جائے گا، وہیں اب اس لڑکی کو ونی کے طور پر مانگ لینا بھی انہیں سخت کھٹک رہا تھا۔ خان حویلی میں یہ رسم نہیں تھی کہ ان کی بہو کو غیروں کے حوالے کر دیا جاتا۔ جو لڑکی ایک بار کسی سے منسوب ہو جاتی پھر وہ ساری زندگی اس کے نام پر گزار دیتی، اور اس کے لیے بھی یہی منتخب تھا کہ وہ ہانی کو ان کے حوالے کر دیں۔ اسی لیے شہرام لاشاری کی بات سن کر سکندر علی خان اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا خواب ہے شہرام لاشاری، میں اپنے گھر کی بہو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ ہاں، میں خون بہا دیت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور شہرام لاشاری اپنے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے سرخ نظروں سے سکندر علی خان کو گھور کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اگر اس فیصلے سے مجھے ہٹنا پڑا تو اگلا فیصلہ زہیب علی خان کا سر ہوگا۔ سامنے کھڑے ہوئے شخص سے کچھ بعید نہیں تھا کہ شام تک زہیب علی خان کو پاتال سے بھی ڈھونڈ کر اس کا سر اتار کر سکندر علی خان کے قدموں میں پھینک دیتا، اور اس بات سے گاؤں کے سربراہان اچھی طرح واقف تھے۔ سکندر علی خان کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ انہوں نے گھر آ کر یہ فیصلہ جب اپنی بیوی کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے معاملے کو ہی نپٹا کر انہیں اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ ہانی کو شہرام لاشاری کے حوالے کر دیں۔ سفینہ بیگم کو پہلے بھی وہ لڑکی ایک آنکھ نبھاتی تھی، اور جب سے ان کا بیٹا اس دنیا سے گیا تھا تب سے انہیں وہ لڑکی زہر لگتی تھی جو بچپن سے ان کے سر پر مسلط تھی، ان کی بیٹے کی زندگی کو نیلام کر کے۔ وہ جتنا بھی ظلم اس پر کرتی تھی انہیں کام نہیں لگتا، اور اب ان کے کلیجے کی ٹھنڈک کے لیے یہ سزا کافی تھی کہ وہ لڑکی ونی ہو کر لاشاری خاندان کے پاس چلی جاتی، جہاں اس کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا۔ آپ جانتے ہیں سفینہ بیگم، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے بہو کسی کے حوالے کرنا۔ سکندر علی خان ابھی بھی تذبذب کا شکار تھے۔ اب وہ ہماری بہو نہیں ہے، آپ بھول چکے ہیں کہ وہ لڑکی ہمارے بیٹے کی موت کی وجہ ہے۔ یہ فیصلہ اور رشتہ پہلے بھی آپ کی مرضی سے ہوا تھا، میں نے اسے کبھی بہو تسلیم نہیں کیا، اور ابھی میرا یہی فیصلہ ہے کہ اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کی خاطر اس لڑکی کو ونی کر دیں۔ اور وہ جو دروازے کے باہر کھڑی تھی کام کر رہی تھی، اسے نہ جانے کیوں یقین ہو چکا تھا کہ اس کا ماموں ایسا نہیں ہونے دے گا۔ اس کے داجی اس کے سر پر ہاتھ رکھیں گے، کوئی بھی اسے غیروں کے حوالے نہیں کرے گا۔ یہ سب اس کے اپنے تھے، چاہے اس کے ساتھ جو بھی رویہ اختیار کرتے، لیکن پھر بھی وہ ان کی اپنی تھی، ان کی سکی، اور اپنوں کو غیروں کے ہاتھ نہیں دیا کرتے۔ لیکن اس کے خوابوں کا بنایا ہوا محل زمین بوس ہو گیا جب سکندر علی خان نے اسے جرگے میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ نہیں ماموں جان،
میں وہاں نہیں جاؤں گی، میں آپ کی بیٹی ہوں نا۔ وہ جس طرح ملتجئ لہجے میں بات کر رہی تھی، کوئی بھی ہوتا تو اسے بازو میں بھر لیتا، لیکن تو سکندر علی خان کے پاس رحم نہیں تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اور اپنی بیوی کی بات مان کر انہوں نے گھسیٹ کر اسے گاڑی میں بٹھا دیا، اور ساتھ ہی سفینہ بیگم بھی بیٹھ گئیں، جو پورا راستہ اسے مارتے ہوئے باور کرواتی چلی آئیں کہ وہ دوبارہ لوٹ کر اس دروازے پر نہ آئے۔ ممانی جان، میں ساری زندگی یہاں نوکرانی بن کر گزار لوں گی، لیکن مجھے کسی کے ساتھ ونی نہ کریں۔ اس نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور سفینہ بیگم نے ایک بار پھر اس کی چٹیاں کو دبوچ لی۔ پہلے ایک بار رحم کیا تھا تم پر، لیکن تم نے میرے بیٹے کی زندگی نکلی۔ تم نے کس طرح میرے بیٹے کو ذلیل کیا تھا میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ اب تم جاؤ گی شہرام لاشاری کے ہاتھ، اور تمہیں اندازہ ہوگا کہ نوچنا کسے کہتے ہیں۔ اذیت سے آنکھیں موند کر وہ جرگے میں بیٹھی رہی تھی۔ اس کا نکاح شہرام لاشاری سے ہوا، اسے کچھ معلوم نہیں تھا، بس گھسیٹ کر اسے ایک بار پھر گاڑی میں ڈال دیا گیا اور وہاں سے یہاں لا کر پٹک دیا گیا۔ اس کا آنے والا کل کیسا ہوگا، اسے کتنے دن اور جینا ہوگا، کیا کیا برداشت کرنا ہوگا، وہ سب باتوں سے واقف نہیں تھی۔ لیکن اس وقت اس کے لیے اذیت یہ تھی کہ اسے ایک گمنام زندگی گزارنا تھی۔ نہ جانے کس بہر اسے ایک بار پھر یاد کیا گیا کہ ایک بار پھر وہی ملازمہ آئی جس نے بازو سے سہارا دے کر اسے کھڑا کیا۔ وہ بخار میں پھنک رہی تھی، اس کا پورا وجود تپ رہا تھا، سر درد کے مارے برا حال تھا۔ وہ درد کی ماری ہوئی لڑکی اپنے تمام دردوں کو سمیٹ کر کہاں جاتی اسے معلوم نہیں تھا، لیکن اس وقت اسے اس شخص کے سامنے حاضر ہونا تھا جو اب اس کا حاکم بن چکا تھا۔ کمرے کے دروازے پر رک کر اس نے شال کو اچھی طرح اپنے کندھوں کے ارد گرد لپیٹ لیا۔ بکھرے ہوئے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑس کر اس نے ماتھے پر آئے ہوئے پسینے کو صاف کیا اور ملازمہ کے ہاتھ کو تھام لیا۔ بڑے سائیں، اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کو اکیلے ہی جانا ہوگا۔ خوف اس کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ اس نے اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ ایک بار پھر کسی کو مار کر برداشت کر لیتی، اسی لیے قدم جم سکے۔ آپ پلیز اندر جائیں، بڑے سائیں ناراض ہوں گے، انہیں انتظار پسند نہیں۔ ملازمہ کے دوبارہ کہنے پر اپنے قدموں کو گھسیٹ کر اس نے کامتا ہوا ہاتھ لاک پر رکھا اور دروازہ کھول دیا۔ اندر کا کمرہ نہیں تھا بلکہ جنت تھی، اور وہ جنت کو انہیں حماق سے دیکھ رہی تھی۔ کمرے کی ہر چیز مقابل کے ذوق کو بیان کر رہی تھی۔ سامنے دیوار پر قد آویز تصویر جس میں پورے ٹھاٹھ سے بیٹھا ہوا تھا، اس کا عکس اتنا سحر انگیز تھا کہ حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی توجہ کسی بھی چیز کی جانب نہیں تھی سوائے اس کے، اور پھر اس نے بڑی مشکل سے نظریں پھیر کر آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھا۔ لبوں سے سلگتی ہوئی سگریٹ کا دھواں پورے کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ اونچا لمبا قد، بڑی بڑی سرخ آنکھیں، ماتھے پر بکھرے ہوئے بال، کندھے پر پڑی ہوئی شال، وہ حقیقت میں لاشاری خاندان کا سربراہ لگ رہا تھا۔ اس جیسے شخص کو سربراہ ہونا ہی چاہیے تھا۔ اس پر جچتی تھی یہ مغروری جو اس کی ناک پر سوار تھی، اور اسے دیکھ کر وہ کمسن لڑکی اندر تک کانپ گئی۔ بجائے اس کے کہ اپنے قدموں کو مزید آگے بڑھاتی، اپنے قدموں کو پیچھے ہٹاتی، وہ دیوار کے ساتھ جا لگی اور مقابل کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا۔ چادر پر پھیلا کے دبوچتے ہوئے اس نے بڑی بڑی آنکھیں کھول کر اس شخص کو دیکھا جس کی شخصیت جان لیوا تھی۔ ہانی کے ہونٹ بری طرح کپکپا رہے تھے، اس کے چہرے کی رنگت زرد تھی، اور دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ جما کر اسے دیکھے گئی۔ وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ تھا۔ میں نے نہیں مارا آپ کے چچا کو، میں بے قصور ہوں، وہ منمناتی اسے یقین دلا رہی تھی، اور اس کے حسین لبوں کو دیکھتا ساکت ہوا۔ سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ وہ بے حد خوف زدہ تھی، اور اگلے ہی لمحے اس نے سامنے کھڑی ہوئی شخص کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی مکملی انگلیاں کپکپا رہی تھیں، اور ایک ہی لمحے میں پورا فاصلہ طے کرتے ہوئے اس کے قریب پہنچ کر اس کے ہاتھوں کو تھام چکا تھا۔ نہ جانے کیوں اتنا قابل رحم لگ رہی تھی کہ شہرام لاشاری کی نظریں اس پر جم سکی۔ میں جانتا ہوں تم نے نہیں مارا، پلیز رونا بند کرو، چھوٹی لڑکی نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام کے اس کی حسین گرتی پلکوں کو دیکھتا رہ گیا، جبکہ اس کی قربت پر سرخ ہوتی ہانی ذرا سے دور کھسک گئی۔ وہ اب دیوار کا سہارا لے کر فرش پر بیٹھ چکی تھی، جبکہ اس کے ہاتھوں کی تپش سے ہی مقابل کو اندازہ ہو گیا کہ وہ بخار میں پھنک رہی ہے۔ پلیز اٹھو یہاں سے، بیڈ پر جاؤ، تمہیں بہت تیز بخار ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دینا چاہا، لیکن اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے وہیں روکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ کچھ ہے جو اس کے حلق میں پھنس چکا ہے، جو اسے بولنے نہیں دے رہا۔ وہ کسی تکلیف سے زرد پڑتی جا رہی ہے، اور شہرام 2 قدم اس سے دور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم خود اٹھو اور بستر پر جا کر ریسٹ کرو۔ اس وقت اسے اتنی فرصت بھی نہیں تھی کہ ایک لمحے کے لیے اس شخص کے چہرے کو دیکھ لیتی
جو اجنبی ہو کر بھی اس کے لیے پریشان کھڑا تھا۔ شہرام نے آگے بڑھ کر اس کے لیے پین کلر نکالی، پانی گلاس میں ڈال دیا اور خود ایک بار پھر دور ہٹ گیا۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا اور اسے حکم دے رہا تھا کہ وہ دوا اٹھا کر کھا لے، جبکہ خوف کا شکار وہ لڑکی سمجھ رہی تھی جیسے وہ دوا نہیں بلکہ زہر ہو۔ جلدی سے دوا کھا لو لڑکی، تاکہ تمہارا بخار کم ہو جائے اور سو جاؤ۔ اس سے زیادہ نرمی وہ نہیں دکھا سکتا تھا اور نہ ہی اس سے زیادہ نرمی سے اس کی امید کی جا سکتی تھی۔ اس کی ذرا سا اونچا بولنے پر مقابل نے جلدی سے گولیاں اٹھا کر منہ میں رکھی اور پانی سے نکلی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کہ وہ زر خرید غلام ہے جسے جو بھی حکم دیا جائے گا وہ فوراً بجا لائے گی۔ جلدی سے آنکھیں بند کر کے اپنے کانپتے وجود کو سنبھال کر لیٹ گئی۔ سلگتی ہوئی سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے وہ تب تک اسے دیکھتا رہا جب تک کہ بھاری سانسیں کم نہیں ہوئی۔ کچھ دوا کا اثر بھی تھا اور شاید وہ دن بھر سے نڈال تھی۔ آگے بڑھ کر نرمی سے اس پر کمبل درست کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس روز اسے لگا تھا کہ وہ منی میں آئی ہوئی لڑکی سے نبرد آزما ہوگا، لیکن یہاں اس معصوم سی کری کو دیکھ کر وہ ذرا بھی سختی نہیں کر پایا، کیونکہ اسے یقین تھا اگر وہ ذرا سا ڈانٹ دے گا تو وہیں خوف سے مر جائے گی۔ اگلے دن کمرے کے دروازے پر ہونے والی زوردار دستک نے اسے بکھرا پر بکھلا کر آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جلدی سے اپنا دوپٹہ اپنے سینے پر پھیلا کر وہ بستر سے نیچے اترے۔ آج سے پہلے وہ کبھی اس طرح کے مخملی بستر پر نہیں سوئی، اسی لیے آج نیند کی خماری کچھ زیادہ تھی۔ اسے سر گھما کر ادھر اس مہربان شخص کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن کمرے میں موجود نہیں تھا اور پھر وہ دروازے تک آ گئی۔ دروازے پر کھڑی ہوئی رومانہ بیگم نے سخت نظروں سے اسے دیکھا اور پھر بازو سے گھسیٹ کر اسے باہر نکال لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہاں تمہیں آرام کے گھر سے لایا گیا؟ دن چڑھ چکا ہے اور تم ابھی تک آرام کر رہی ہو؟ تمہاری اتنی ہمت اور اوقات نہیں ہے۔ رومانہ بیگم کا پھنکارتا ہوا لہجہ سفینہ بیگم سے بھی زیادہ خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسے گھسیٹ کر سیڑھیوں کی جانب لے جاتی، سامنے سے آتی ہوئی زینت بیگم نے ایک نظر انہیں دیکھا اور وہ رک سی گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ زینت بیگم شہرام لاشاری کی ماں تھی، رشتے میں سامنے کھڑی لڑکی کی بہو اور ساتھ کھڑی عورت کی جٹھانی۔ آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ میں اس لڑکی سے کس طریقے سے بات کر رہی ہوں بھابھی؟ رومانہ بیگم کا سرد رویہ عروج پر تھا۔ میں آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں، اسے جانے دیں۔ جاؤ بیٹا، تم نیچے جا کر ناشتہ کرو۔ رومانہ بیگم نے زینت بیگم کے حکم پر اسے چھوڑا اور جلدی سے نیچے اترتی چلی گئی۔ یہ صرف شروعات تھی، آگے جا کر اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن ابھی تک وہ ان چہروں سے بھی واقف نہیں تھی۔ آپ نے بہت غلط کیا اس لڑکی کے سامنے میری بے عزتی کر کے۔ رومانہ بیگم کا غصہ اپنے عروج پر تھا۔ میں نے نہ تم سے بدتمیزی سے بات کی ہے اور نہ ہی میرا کوئی ایسا ارادہ ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ لڑکی ونی ہو کر آئی ہے، لیکن اس کا فیصلہ شہرام کرے گا، کیونکہ اس کا نکاح شہرام سے ہو چکا ہے۔ ان کا لہجہ ابھی بھی بہت نرم تھا۔ ان کی آغوش میں شہرام کی پرورش ہوئی تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ انتہا سے زیادہ شفیق تھا، لیکن جس روز اپنی بات پر اٹک جاتا اس روز مقابل کی جان لبوں پر آ جاتی۔ ونی ہو کر آئی ہے تو میرا شوہر مارا گیا، مجھے بھی وہ انتقام اس سے لینا ہے جس کے لیے یہاں لائی گئی ہے۔ ہمیشہ کی طرح انتہا کا ضدی لہجہ، وہی مغرور طبیعت جس نے آج تک انہیں اتنی بڑی حویلی میں بھی چین نہیں لینے دیا۔ میں اس کے ساتھ وہ کروں گی جو میرا دل چاہے گا، سمجھ لیں آپ۔ انہیں وارن کرتی وہاں سے نکل گئی۔ شروع سے ہی زینت بیگم اس حق میں نہیں تھی کہ لڑکی کو ونی کر کے لایا جائے اور نہ ہی ایسا کچھ طے ہوا، لیکن اس وقت شہرام لاشاری کو کیا سوچی کہ ان کے گھر سے ان کی بیوہ کو بیاہ کر لے آیا۔ آغا جان سے شکایت لگا کر انہیں وقتی طور پر زینت بیگم کو خاموش کروا دیا تھا۔ سارے گھر کی ذمہ داری اس کے ناتواں کندھوں پر ڈال کر ابھی تک ان کے کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پڑی، جو وقفے سے جا کر اسے اپنی مار پیٹ کا نشانہ بنا لیتی۔ لیکن اس طرح کے رویے سے آغا جان نے انہیں سختی سے منع کیا تھا، لیکن پھر بھی سب کی نظر بچا کر اس معصوم سی لڑکی کو شام تک کوستی رہتی۔ اسے وہ شخص دوبارہ حویلی میں نظر نہیں آیا۔ وہ 2 دن اس نے جس طرح گزارے تھے صرف وہی جانتی تھی۔ سارا دن اس کا جسم دکھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کاموں میں لگی رہتی اور آرام صرف اس صورت ملتا جب رومانہ بیگم اسے تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں بھیج دیتی، وہ بھی سب کی مرضی کے خلاف، ورنہ سب لوگ اسے یوں سمجھتے تھے جیسے وہ ونی ہو کر آئی لڑکی نہیں بلکہ کوئی ہیمان ہے جسے خرید کر لایا گیا ہے اور جس کے ساتھ اس طرح کا مرضی رویہ اختیار کیا جائے۔ اس رات بھی جہازی سائز بستر پر لیٹی مسلسل اس شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مدھم روشنی میں سامنے آویزاں تصویر اس کے مرکزی نگاہ بنی ہوئی تھی، بڑی جاذبیت سے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔
یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی بھی بڑی اہمیت سے اسے دیکھ رہا ہے، اور پھر ہانی کی نظریں آنکھوں سے سرکتی ہوئی اس کے وجود پر ٹکسی گئی۔ ندا نے اس کے متعلق اب سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی، اور رات کے کس پہر اسے اپنے قریب کسی کے لمس کا احساس ہوا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ سارے دن کی تھکی ماری اس لڑکی کو نیند اتنی گہری آتی کہ جانے کے باوجود اپنی آنکھیں نہیں کھول پائی، اور اب ایسا ایسا یہ احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ کسی نے نرمی سے اس کے چہرے سے بال ہٹا دیا، ایک دل فریب سے خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی، ایک سکون اس کے حسین چہرے پر بکھرتا چلا گیا۔ نزاکت سے وہ بند آنکھوں پر جھکا ہوا شخص بڑی جاذبیت سے دیکھ رہا تھا۔ جب آہستہ آہستہ اس نے پلکوں کو کھولا اور کچھ دیر نہ سمجھی سے سامنے کا منظر دیکھتی رہی، اور پھر پوری آنکھیں کھول کر جو ہی اٹھنے لگی مقابل نے سختی سے اس کے لبوں پر ہاتھ جما دیا۔ چپ رہو، میں ہوں شہرام۔ ہلکی سی سرگوشی اس کے کان کے قریب ابھری، اور یہ نام سن کر وہ اندر تک کانپ گئی تھی۔ ایک عجیب سا عکس اس کے ذہن میں شوہر کا بن گیا تھا۔ اسے یوں لگتا تھا شوہر ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ شاویز علی تھا، اور اس وقت بھی وہ شہرام سے یوں ہی گھبرا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ذرا سی بھی دور ہو جاتی، مقابل نے کمر سے تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس دن کی نسبت آج وہ کچھ بہتر ہولیے میں تھے۔ کپڑے شاید ردا کے تھے، لیکن اپنے بالوں کو دھو کر شیمپو کیے، ہلکی ہلکی سی خوشبو جو کہ غالباً شہرام کے پرفیوم سے جڑ گئی تھی۔ بے پرواز بکھرے ہوئے بال جو کسی آبشار کے منظر پیش کر رہے تھے، اس چمکدار اور لچک تھے۔ وہ کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ مجھے جانا ہے، ہلکا سا منمناتے اس نے اپنی بات کا آغاز کیا، جو شہرام نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا اور آہستگی سے اس کے کندھے سے بال ہٹا دیے۔ گردن کے قریب بنا ہوا سرخ نشان واضح تھا۔ اس نے حیرت سے وہ نشان دیکھا۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اب اسے دیکھ کر پوچھ رہا تھا، اور وہ فخر رنگت کے ساتھ اس نے نفی میں سر ہلانا شروع کر دیا۔ کچھ بھی نہیں کچھ ہوا۔ اپنی شرٹ سنبھالتے اسے دور جا رہی تھی، اور شہرام نے کھینچ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ اس کے کس قدر قریب تھا کہ ہانی کی سانسیں رک رہی تھیں۔ اس کی گردن سے بال اٹھا کر اندر تک دیکھتا چلا گیا، اور اس کا لمس اس کی قربت ہانی کو بے چین کیے جا رہا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ اس کی بھیگی آنکھیں ایک بار پھر آنسو بہانے کو تیار تھیں، اور شہرام اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب موڑ دیا۔ کس نے مارا ہے تمہیں؟ اور وہ نفی میں سر ہلاتے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ شہرام اسے دیکھ کر جتنا بے چین ہوا تھا آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اس لیے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر آہستگی سے اس کی گردن پر بنے ہوئے نشان پر لب رکھے، جبکہ وہ اچھل کر شہرام سے دور ہو گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دے، مجھے کچھ نہیں کہیں۔ درد اس کی نس نس میں بھرا ہوا تھا۔ وہ ایسا درد تھا جس کے بارے میں کسی کو آگاہ نہیں کر سکتی تھی، اور شخص کا چھونا اس کے لیے یوں تھا جیسے جلدی پر تیل کا کام کر رہا ہو۔ وہ اسے گھبرا رہی تھی۔ اس وقت دونوں اکیلے تھے، رات کا سناٹا، دھڑکتے ہوئے دل اور تیز سانسیں میں تمہارا شوہر ہوں، تم مجھے دکھا سکتی ہو۔ وہ نہ جانے کیوں بہکتا جا رہا تھا، اس کے ساتھ جیسے رشتے کا اثر تھا، یا وہ اس کے لیے قابل رحم تھی۔ لیکن ہانی اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ میرے قریب مت آئیے گا پلیز۔ نہ جانے لمحے بھر میں سے کیا ہوا تھا، قدم واپس ہٹاتے شہرام کو کہے جا رہی تھی، اور شہرام نے جلدی سے نیچے اتر کر اس کا بازو تھام لیا۔ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا تو اور کون آئے گا؟ ابھی تک اس کے دل کی حالت کو سمجھنے کی بجائے وہ شوق ہو رہا تھا، اور ہانی نے پوری ہمت کر کے شہرام کو خود سے دور دھکیل دیا۔ نہیں، آپ میرے قریب نہیں آ سکتے، پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ اپنی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ کر وہیں بیٹھتی چلی گئی، اور شہرام پہلی بار بکھلا گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا ری ایکٹ کرے گی۔ دیکھو میری بات سنو، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ پریشان ہو رہا تھا، وہ اس طرح کانپ رہی تھی جیسے کہ مار کھانے کے بعد نڈال ہو چکی ہے۔ حالانکہ شہرام نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ تو اس کے بکھرے بالوں کی خوشبو اپنے وجود میں اتارنا چاہتا تھا، اسے اپنے نرم و نازک لمس سے احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے اہمیت رکھتی ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھتی رہی کہ بنی میں آئی ہوئی غلام ہے، لیکن ہانی کا رد عمل بالکل مختلف تھا۔ اپنے کانوں پر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ اس نے اپنے منہ پر جما لیے۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا، پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ اس کے منہ سے نکلتا ہوا شاویز کا نام سن کر وہ وہیں تھم سا گیا۔ اس کی چیخو پکار کمرے کی حدود کو پھلانگ کر باہر چلی گئی۔ رات کا سناٹا تھا، اس کی چیخ پوری پوری حویلی میں گونجتی چلی گئی، اور شہرام حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ تو اب تک یوں ہی ساکت کھڑا رہا جب تک کہ کمرے کے دروازے پر دستک نہیں ہوئی۔
ایک عجیب سے احساس اور شرمندگی نے اسے گھیر لیا۔ اسے پہلی بار اس لڑکی پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ زینت بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے بعد رومانہ بیگم اور آہستہ آہستہ حویلی کے تمام افراد۔ وہ ابھی تک چیخ رہی تھی۔ زینت بیگم نے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے شہرام؟ وہ غصہ ہو رہی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے آگے بڑھ کر شہرام کی چادر اٹھا کر انہوں نے اس کے کندھوں پر لپیٹ دی۔ ایسا کچھ نہیں۔ شرمندگی کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ حالانکہ اس نے اس لڑکی کو ہاتھ میں نہیں لگایا، لیکن وہ اتنا بڑا ہنگامہ کریٹ کر چکی تھی کہ شہرام کے پاس بے بسی اور غصے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ بنی میں آئی ہوئی لڑکیاں اس طرح چیخو پکار کرے گی تو اس کا منہ سی کر اسے گنگا کر دو۔ یہ کہاں کا طریقہ ہوا؟ 2 دنوں سے اس بستر پر پاؤں پھیلا کر سو رہی ہیں۔ رومانہ بیگم پھنکارتی جا رہی تھی۔ گھر کے چھوٹے سبھی ایک ایک کر کے واپس چلے گئے۔ زینت بیگم نے اسے سنبھال لی۔ رومانہ بیگم کو سر جھٹک کر انہیں ایک کھڑی کھوٹی سنا کر واپس چلی گئی، جبکہ آغا جان نے شہرام کو کمرے میں آنے کا حکم دیا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کبھی خود کو اسی کیفیت میں مبتلا محسوس نہیں کیا تھا جیسا کہ اب کر رہا تھا۔ آخر کیا بھوت سوار ہو گیا اس پر ہمدردی کا، جب کہ اب اسے لگ رہا تھا کہ وہ لڑکی ہمدردی کے قابل نہیں ہے۔ اپنے اندر ابھرتے جذبے پر لعنت ڈال کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کا رخ آغا جان کے کمرے کی جانب تھا۔ ان کے سوال و جواب سے وہ گھبرانے والا نہیں تھا، لیکن حویلی کے مکینوں کے سامنے اپنی خراب ہونے والی امیج اسے پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ ابھی تک زینب بیگم کے ساتھ لگی کانپ رہی تھی، اور زینب بیگم الگ بے چین اسے دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنے بیٹے سے ایسی امید نہیں تھی، اور نہ ہی اس کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ ایسا کچھ ہوا ہے جو اسے اس طرح خوف زدہ کر دے۔ انہوں نے ہانی کو سمیٹ کر اس کا چہرہ اپنے جانب موڑ دیا۔ یہ سب کیا ہے ہانی؟ شہرام شوہر ہے تمہارا، تم نے سب کے سامنے اسے ذلیل کر دیا، اور عادت کے مطابق اپنے دونوں ہونٹوں کو باہر نکال کر بری طرح رو پڑی۔ وہ جس اذیت سے گزر رہی تھی اس کا خوف زدہ ہونا بنتا تھا۔ اس لمحے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ مقابل شہباز خان نہیں بلکہ اسے شہرام لاشاری تھا، جسے ہمیشہ سے عورت کی عزت کرنا سکھایا گیا۔ مجھے معاف کر دے بیگم صاحبہ، مجھے معاف کر دے۔ روتے ہوئے وہ زینت بیگم سے معافی مانگ رہی تھی، جبکہ انہوں نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ سب سے پہلے تو مجھے اپنی ماں سمجھو، مالکنی، اور سمجھو کہ میں تمہاری ماں بن کر ہی سمجھا رہی ہوں۔ مرد کے جائز حقوق ہوتے ہیں جنہیں ہر صورت عورت کو ادا کرنا پڑتا ہے، اور شہرام تمہارا شوہر ہے۔ کمرے کے بعد دروازے میں اس کے قریب آنے پر تمہارا چیخ و پکار کرنا اسے تم سے بدگمان کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتی کہ وہ کتنا ضدی ہے۔ اور وہ بس ایسی شدت سے روتی جا رہی تھی۔ آج سے چند ماہ پہلے کا واقعہ اس کے ذہن میں ابھی تک گھوم رہا تھا۔ اس روز بھی بند کمرے میں اس کے قریب آنے والا شخص اس کا شوہر ہی تھا، جس سے صرف 15 دن قبل وہ نکاح کے رشتے میں منسلک ہوئی۔ وہ عام راتوں کی جیسی ایک رات ہی تھی۔ حویلی کے سارے کام کاج سنبھال کر وہ آدھی رات کے قریب اپنے کمرے میں گئے۔ فریش ہونے کے بعد بستر پر آ کر لیٹ گئی، ویسے بے پرواہ ہو کر جیسا کہ پہلے۔ باہر برستی بارش میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آج کی رات اس کے لیے کون سے طوفان لے کر آنے والی ہے۔ آج رات کچھ ایسا تھا جو اس کی ہستی کو ایسے طوفانوں سے آشنا کرواتا جن کے بارے میں اس نے کبھی نہ سوچا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، گہری نیند میں گم۔ سکون اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا جب اس کے بہت قریب کسی کی تیز سانسوں کی آواز سنائی تھی، اور اس نے کسمسا کے کروٹ بدلی۔ کوئی اس کے پہلو میں براجمان تھا، اور اس رات کے اس وقت کسی کی موجودگی سے اس کا ڈر جانا بنتا تھا۔ خوف سے آنکھیں کھول کر اس نے پلٹ کر آنے والے شخص کو دیکھا، اور پھر دھک سے رہ گئی۔ وہ شہباز تھا، شہباز علی خان، اس کا شوہر، جو اسے بڑی عجیب نگاہوں سے گھور رہا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے اسے گردن سے دبوچ کر اس کے ابروں پر جھکنا چاہا، جب اسے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ شہباز؟ اس حویلی میں اسے کس کا خوف نہیں تھا؟ ہر ایک شخص اس پر مسلط تھا، اور اب شہباز خان جو اپنے رشتے کی آڑ میں اس کی ہستی کو مٹانے آیا تھا۔ بلا شبہ یہ تمام جائز حقوق فراہم کرنا ایک بیوی کا حق بنتا ہے، لیکن اگر شوہر نگہبان بننے کی بجائے زبردستی پر اتر آئے تو کوئی بھی عورت اسے وہ حق نہیں دیتی، اور شہباز علی خان نے اسے بالوں سے دبوچ کر اپنے قریب کر لیا تھا۔ بیوی ہو تم میری، اور آج رات مجھے خوش نہیں کرو گی تو اس گھر میں ٹکو گی کیسے؟ وہ شہباز علی خان جو پہلے بھی اسے اپنی غالب نگاہوں کو مرکز بنائے رکھتا تھا، اب والا بیوی ہونے کے باوجود اسے چھوڑ کیسے سکتا تھا؟ اور پہلی بار وہ اس قدر خوف سے لرزی کہ اسے یوں لگا جیسے اس کے پیروں میں طاقت ہی ختم ہو گئی ہو۔ اس میں اتنی سکت نہیں بچی کہ اچھل کر خود کو بچا لے۔
اس سے پہلے کہ وہ خود کو بچاتی، شاویز ایک مرتبہ پھر اس کے قریب آنے لگا اور اس نے جھٹک کر اسے خود سے دور کیا تھا اور بیڈ سے اتر کر بھاگنے لگی، لیکن اگلے لمحے وہ اسے دبوچ کر دیوار سے لگا چکا تھا۔ زبردستی اس کے لبوں پر جھکتی ہوئی اس کا جنون اتارتا چلا گیا کہ اس کے لب زخمی ہو گئے۔ اسے بالوں سے دبوچ کر مسلسل وہ ٹارچر کرتا رہا۔ آج تم اپنی مرضی سے میرے پاس آؤ گی، ورنہ یہیں کھڑے کھڑے میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تم جیسی لڑکیاں پاک باز ہونے کا ناٹک کرتی ہیں۔ یہ رشتہ بابا کی مرضی سے ہوا ہے، لیکن تمہیں حاصل کر کے سکون پانا میرا حق بنتا ہے۔ اور اس سے پہلے وہ نہ جانے کتنے حسینوں سے نبٹ چکا تھا، لیکن آج جو لڑکی اس کے سامنے تھی وہ بالکل کم عمر اور کم سن حسینہ تھی، جس کا حسن شاویز علی خان کی ہوش اڑا رہا تھا۔ پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، خدا کا واسطہ ہے آپ کو۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے گڑگڑا پڑی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ رات اتنی خوفزدہ کرنے والی ہوگی، لیکن شاویز نے نہ ہی اس پر رحم کرنے کے ارادے سے آیا اور نہ ہی اس پر رحم کر سکتا تھا، اس لیے اس کے دونوں ہاتھوں کو مکفل کرتے اسے بیڈ پر گرا دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے خود کو کیسے بچانا ہے، لیکن اس نے مان لیا آج رات اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ یہ شخص اسے کسی ایسی مصیبت میں ڈالے گا جس سے بات وہ کبھی خود سے بھی نظریں نہ ملا سکے۔ میں شاویز یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نشے کی ست میں ہے۔ نہ ہی اسے کچھ سنائی دے رہا تھا اور نہ ہی وہ رکنے کے موڈ میں تھا۔ اس کے مچلنے پر اس کے معصوم سے چہرے کو تھپڑوں سے سرخ کرتے ہوئے وہ گوا اپنی مردانگی ظاہر کر رہا تھا۔ حالانکہ مردانگی ہرگز نہیں کہ آپ عورت پر ہاتھ اٹھائیں، اس پر مسلط ہو کر اسے خوفزدہ کرتے ہیں، بلکہ مردانگی یہ ہے کہ آپ ایک عورت کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں جیسا وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ اللہ نے عورت کو بہت نازک بنایا ہے۔ جب سے اس کے ماں باپ کا انتقال ہوا تھا تب سے حویلی کے لوگوں نے اس پر سفینہ بیگم اور نہیں نفرت وہ اپنی اولاد میں منتقل کر چکی تھی۔ چاہے سکندر علی خان لوگوں کی باتوں کے پیش نظر یا پھر جو جائیداد ہانی کے نام تھی اسے حاصل کرنے کے لیے ہانی کا نکاح شاویز سے کر چکے تھے، لیکن افسوس یہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو تربیت دینے میں ناکام رہے، جو کہ ایک باپ کا حق بنتا ہے، اور نتیجہ یہ تھا کہ ان کے بچے حد سے زیادہ عیاش ہو چکے تھے۔ اس نے زور زور سے چیخنا چاہا، لیکن شاویز نے اس کے چیخ کو لبوں میں ہی دبا دیا۔ اس کی گردن پر جھکتے ہوئے جا بجا اپنے نشانات بناتا چلا گیا، جبکہ وہ مسلسل مزاحمت کرتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنسو جیسے آنکھوں میں جم سے اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ رو پاتی۔ اس کے دماغ کو گوا مفلوج کر دیا گیا اور تبھی چیخو پکار سن کر ہی شاید داجی دروازے پر آئے اور اندر کے منظر کو دیکھ کر حیران و پریشان کھڑے رہ گئے۔ شاویز علی خان نے لمحے بھر میں پینترا بدل لیا۔ یہ خود مجھے کمرے میں بلا چکی ہے، یہ کہہ کر کہ تم میرے شوہر ہو، میری خواہش کو پورا کر سکتے ہو اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے دادو۔ جبکہ جہانگیر خان کے سینے سے لگی وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، ذرات اس کا یقین ہر رشتے سے اٹھ گیا۔ شاویز نے سارا ملبہ اس پر ڈال دیا اور سفینہ بیگم نے تو اسے بالوں سے دبوچ کر مارنا شروع کر دیا تھا۔ اتنی آگ ہے تمہاری جوانی کی جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی؟ آخر تم ہوتی کون ہو میرے بیٹے کو ورگلانے والی؟ اسے اپنے ہاتھ میں لے کر میرے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہوں۔ ان کے بھی اپنے مسائل تھے، بات چاہے جہاں سے شروع ہوتی لیکن بات ان کی سرداری پر ختم ہوتی، اور اس رات بے قصور ہونے کے باوجود سارا الزام اس پر ڈال دیا گیا۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ راتوں کو جاگنے لگی۔ مرد ذات سے اسے خوف آتا تھا، کسی کے قریب ہونے سے وہ گھبراتی تھی۔ اب یہ اس کی خوش قسمتی تھی یا بدقسمتی کہ عالم کے ایک روز جب ان کے نکاح کو چھٹا مہینہ تھا، کار ایکسیڈنٹ میں ایک حادثے نے شاویز علی خان کو ہسپتال سے متعارف کروا دیا۔ وہ ایسا حادثہ تھا جس نے خان حویلی کی بنیادوں کو ہلا دیا۔ ان کا سب سے بڑا اور لاڈلا شہزادہ جو اپنی ہر درمی اور عیاشی میں مشہور تھا، بستر مرگ پر تھا، اور ڈاکٹر بالکل ناامید تھے۔ سکندر علی خان نے ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن ڈاکٹر اسے بچانے میں ناکام ٹھہرے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کڑیل جوان جس کی دہشت سے پورا گاؤں گھبراتا تھا، لمحے بھر میں موت کے منہ میں چلا گیا، اور اس کے بعد اسے منحوسیت کی چادر اڑا کر گھر کے کونے میں پھینک دیا گیا۔ سفینہ بیگم تو یہ سمجھتی تھی کہ ان کے بیٹی کی زندگی نکلنے والی یہی لڑکی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ شاویز علی خان کے مر جانے کے بعد وہ آزاد ہو گئے، بلکہ جو آزادی حاصل تھی اسے بھی ختم کر دیا گیا، اور ایک پنچھی کی طرح وہ ایک قید پنجرے میں پھڑپڑا کرے گی۔ آج اس نے خود کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب شہرام اس کے قریب آیا، اس سے پہلی ہی ملاقات میں اندازہ ہو چکا تھا کہ شاویز میں اور شہرام میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ زینت بیگم کے رویے سے اسے لگ رہا تھا کہ وہ دونوں دو مختلف نام ہیں جو اس کی زندگی میں شامل ہوئے، لیکن کوشش کے باوجود وہ خود کو شہرام کے قریب نہیں کر پائے۔
بلکہ ایسا ریئیکٹ کیا کہ شہرام کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے اچھا خاصا سمجھا بجھا کر زینت بیگم کمرے سے نکل گئی، جبکہ دوسری جانب آغا جان نے بھی اسے کڑی نگاہوں سے گھورا۔ یہ کیا حرکت تھی برخدا؟ خیر ہے آغا جان، میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ بڑی بڑی معصومیت سے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کا رخ اپنے سینے کی جانب موڑ انہیں دیکھ رہا تھا، اور آغا جان مبہم سا مسکرائے۔ مجھے تم سے امید بھی یہی ہے آغا کی جان۔ وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، اس حویلی پر کسی کی بددعاؤں کا اثر نہ ہو۔ انہوں نے اپنا بیٹا کھو دیا تھا، لیکن اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا، اور قصور جس کا تھا اسے جیل کی ہوا کھلانے کے لیے تیار تھے، چاہے جب بھی۔ اگلے 1-2 دنوں تک کمرے میں آتا رہا، لیکن اس کا اور رانی کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ نہ ہی وہ اس کی جانب دیکھتا، نہ ہی اس سے بات کرتا، اور نہ ہی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا۔ یہ ایک طرح کا رد عمل تھا جو بظاہر کرنا چاہتا تھا، اور ہانی شرمندگی سے گھبرائی اسے دیکھتی رہ جاتی۔ اس میں خود اتنی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیتی یا اسے قائل کرنے کی کوشش کرتی، لیکن اندر ایک ہلچل برپا تھی، کیونکہ زینت بیگم نے اسے کہا تھا کہ خود اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ تعلقات بہتر کرے، اس کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرے، اور اس کی بھی یہی کوشش تھی۔ جبکہ دوسری جانب رومانہ بیگم نے اس پر گھر کی جو ذمہ داریاں ڈال دی تھیں، وہ آہستہ آہستہ زینت بیگم نے ان کی آنکھ مچا کر اسے لے کر دوبارہ ملازمہ کو منتقل کر دی۔ اس روز زینت بیگم اسے لے کر گئی تھیں اور ایک اچھی سی شاپنگ کروا ڈالی۔ چند ایسے حسین جوڑے جو اس نے آج سے پہلے نہیں دیکھے تھے، اور نہ ہی کبھی سوچا تھا کہ اتنے حسین کپڑے پہنے گی۔ جیولی اور ضروری کی تمام اشیاء جنہیں دیکھ کر وہ پرمسرت آنکھوں سے اس عظیم عورت کو دیکھتی رہ گئی۔ ضروری نہیں کہ ہر ساس بری ہو، کچھ عورتیں ہوتی ہیں دقیانوسی سوچ کی مالک، لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ ایک عورت اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے تو لازم ہے کہ وہ اپنی بہو سے بھی محبت کرے گی، اور حویلی کی اس ماں کو اپنے بیٹے سے بے تحاشا محبت تھی، اور چاہتی تھی کہ ایک لڑکی جو معصوم سے حسن کی مالک ہے ان کی بیٹی کی زندگی میں پھول کھلا دے۔ اس شام زینت بیگم کی فرمائش پر اس نے ایک حسین جوڑا نکال کر پہن لیا، جس کا رنگ شاکنگ پنک تھا۔ ہلکے ہلکے میک اپ میں وہ یقیناً کوئی افسرہ لگ رہی تھی۔ وہاں سیلون لے جا کر زینت بیگم نے اس کے بالوں کی اچھی خاصی تراش کروا دی، جو اسے حقیقت میں خوبصورت لک دے رہا تھا۔ پہلی بار نکری سی جو شہرام کے سامنے آئی تو اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو گیا۔ وہ حقیقت میں اتنی حسین لگ رہی تھی، کافی دیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی نہیں تھی جسے وہاں لے کر آیا تھا، بلکہ کوئی افسرہ تھی جس کا حسن شہرام کو اپنی جانب مائل کر رہا تھا۔ لڑزتی پلکوں کے ساتھ قریب سے گزر کر جانے لگی، جو شہرام نے اسے بازو سے تھام کر اپنے قریب کر دیا۔ پچھلی ملاقات کا غصہ ایک بار پھر مقابل کی ناک پر سوار تھا، لیکن سامنے کھڑی معصوم سی لڑکی پر جانے کے باوجود وہ غصہ نہیں اتار پا رہا تھا۔ اس بار بنٹن کے شوہر کے سامنے آئی ہو تاکہ ایک بار پھر وہ تمہاری جانب قدم بڑھائے اور تم اسے ذلیل کر دو، ایسا ہی ہے نا؟ ہلکا سا اس کی جانب جھک کر اس نے سرگوشی کے اس نے سر چہرہ اٹھا کر شہرام کو دیکھا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ صاف مکر کے شہرام اس کی یونفی میں سر ہلانے پر مبہم سا مسکرایا۔ تم جانتی ہو کہ شوہر کے سامنے سچ کر آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس بار وہ شوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور ہانی نفی میں سر ہلاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی۔ امی جان نے مجھے کہا تھا کہ میں خاص آپ کے لیے تیار ہو جاؤں، اسی لیے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے اس نے زینت بیگم کا سہارا لیا، اور وہ بھی جی بڑھ کر بدمزہ ہوا۔ کیا تھا اگر وہ کہہ دیتی کہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہو کر آئی ہے؟ اس کے ساتھ جو حادثہ ہوا تھا زینت بیگم سے پہلے آگاہ کر چکی تھی۔ حالانکہ رومانہ بیگم نے اس کے ذہن میں زہر بھرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ محبت کرتی تھی، اور اس کے ساتھ تعلقات کافی آگے تک پہنچ چکے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ شہرام کو اپنے قریب آنے نہیں دیتی۔ اس وقت ہے کہ اس کے لیے سب سے بڑا دھچکا تھا کہ جو شہرام لاشاری آج تک اپنی چیزوں کی جانب کسی کی اٹھی انگلی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا شابیز علی کے ساتھ جائز تعلق تھا، لیکن پھر بھی اسے ہرگز برداشت نہیں تھا کہ سعودی شہرام کی نظر میں شابیز کو دیکھے۔ اسی لیے اس کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوا، اور اس نے ساتھ کہہ دیا تھا کہ اسے طلاق دے کر خود سے الگ کر دے گا اگر اس کے ساتھ خوش نہیں ہے، اسے کسی بھی صورت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ آج سے پہلے بھی وہ حویلی میں ہونے والے مظالم سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شابیز علی کی بیوہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ خان حویلی میں اس کے تعلقات اہم تھے، اور اس نے ایک بار قبل بھی اس لڑکی کو دیکھا تھا، اس لیے نہ جانے کیوں جرگے میں اس لڑکی کا انتخاب کر دیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا اپنے آگے پیچھے پھرنا، اپنے سارے کام کرنا، چوری چوری خود کو دیکھنا،
یہ چیزیں شہرام کو اس کی جانب دوبارہ متوجہ کرنے میں کامیاب ہو گئیں، اور زینت بیگم نے بھی اسے بتایا تھا کہ پچھلا واقعہ کس قدر تاریک تھا۔ وہ سن کر ساکت بیٹھا رہ گیا۔ اپنے دل میں اس نے کون سے وہم پالے ہیں، اس وقت اسے شدید شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا جب بھی وہ کمفرٹیبل ہوگی اسے تمام جائز حقوق دے گا۔ اب اس کی کنڈیشن پہلے سے بہتر تھی، وہ پرسکون تھی، اور یہ سکون شہرام کے لیے کافی تھا۔ اس روز وہ صرف اس کی خاطر تیار ہوئی اور چیز بار بار شہرام کو اس کی جانب متوجہ کرتے سرشار کر رہی تھی۔ سو کمر سے تھام کر اسے اپنے قریب کھینچ لیں۔ آہستگی سے اس کے نچلے لب سے اپنے نچلے لب کو ٹکاتے اس نے گہری سانس بھرتے اس کی سانس کو خوشبو کو اپنے وجود میں اتارا تھا، اور پھر سامنے کھڑی ملائم سہانی کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم جانتی ہو میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے اسے معلوم نہ ہو۔ ہانی نے ایک نظر اس شاندار سمرد کو دیکھنے کے بعد مبہم سا مسکرا کر پلکوں کو جھکا لیا۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے اس قدر سکون آمیز طریقے سے مسکرائی تھی، اور اس کا مسکرانا کس قدر خوبصورت تھا کہ شہرام کو جھک کر اس کے لبوں پر ہلکی سے گستاخی کرنا پڑی۔ وہ فوراً گڑبڑا کر دور ہو گئی، لیکن اس بار اسے اپنے قریب سے دور نہیں جانے دے سکتا تھا۔ آپ شوہر ہیں میرے، گڑبڑا کر اس نے فوراً ہی کہہ دیا، اور شہرام کھل کر ہنس پڑا۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ شوہر کے کون سے حقوق ہوتے ہیں؟ آج وہ اسے حقیقت میں پزل کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اسے بڑی بڑی پلکیں اٹھا کر مقابل کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا، جبکہ شہرام نے جھک کر اسے اپنے باہوں میں بھر لیا۔ ہانی کو یہ لگا جیسے اس کا دل اچر کا حالت میں آ گیا ہو۔ دل یوں دھڑکنا تھا جیسے کہ پستیاں توڑ کر باہر آنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ سانس اندر تک اٹک گئی تھی اور چہرے کی رنگت لمحے بھر میں سرخ ہو گئی۔ شہرام نے اس پر جھکتے ہلکا سے اس کے بالوں کو سنوارا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب تھے کہ ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو سن سکتے تھے۔ آج ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا۔ آج اگر اس کے لیے تیار ہوئی تھی تو اس کا بھی حق بنتا تھا کہ اسے اپنی محبت سے سمیٹ لے۔ وہ یہاں بنی ہو کر آئی تھی، لیکن ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ ان تمام ظالم سے اسے آگاہ کرے جو علاقے کے رسومات میں شامل ہیں۔ بنی کی گئی لڑکی کو ذلیل کر کے زندگی گزارنے پر مجبور کر دینا جب تک کہ وہ ان مٹی تلے دفن نہیں ہو جاتے۔ لیکن اس بار اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس نے ایک نئی تاریخ لکھی، ایک نئی رسم بنائی۔ اس 19 سالہ لڑکی کے ساتھ محبت کی شروعات کر کے باور کروایا تھا کہ ہر سردار برا نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہر سردار مظلوموں پر اپنی سرداری کا روب جگاتا ہے۔ وہ ایک ایسا سردار تھا جس پر لڑکی دل و جان سے فدا ہوگی۔ شہرام نے آہستگی سے جھک کر اس کے لبوں کو اپنی لپیٹ میں لے لی۔ وہ نرمی سے اس کے جگمگاتے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ہانی نے زور سے آنکھیں میچ کر اس کی شدتوں کو محسوس کیا تھا۔ آہستہ آہستہ اپنی محبت ظاہر کر رہا تھا، اور وہ اس کی محبت میں پگھلتی ہوئی لڑکی جو جان سے لرز رہی تھی۔ نرمی سے اس کے لبوں سے لب ہٹا ہانی کی گردن پہ سرکتے چلے گئے، اور یہ سب کچھ اتنا سحر انگیز تھا کہ اس نے لمحے بھر میں دونوں کو جکڑ لیا۔ پورے کمرے کی فضا جیسے کسی جادو سے بھر گئی۔ کوئی منتر تھا جو ان دونوں پر پھونکا گیا، اور دونوں ایک دوسرے میں گم ہوتے چلے گئے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہانی کے بالوں کو بکھیر دی۔ اس کے لمبے گھنے سیاہ بال ہمیشہ سے اس کی کمزوری رہے، جبکہ ہانی پہلی بار کسی مرد سے متعارف ہو رہی تھی۔ شاویز کا لمس کس قدر جان لیوا تھا، وہ تو اس کے نام سے بھی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ لیکن سامنے موجود شخص شہرام تھا جو محبت کرنا جانتا تھا، جسے محبت کا فن آتا تھا، اور جسے محبت کا فن نہ جائے وہ لاکھوں میں ایک ہوتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بازوؤں میں بھی بکھرتی چلی گئی، اور شہرام نے اسے سمیٹ لیا۔ وہ ان دونوں کے درمیان رشتے کی ایک حسین شروعات تھی۔ اگلی صبح بیدار ہوئی تو اپنے شہرام کے بازو میں تھی۔ یہ پہلی صبح تھی جب وہ ایک دوسرے کی بےحد قریب تھے۔ آنکھیں بند کی لیٹا ہوا شاندار سمر تب اس کی دسترس میں تھا، جیسے وہ کافی دیر ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہی۔ اس نے سوچا تھا شاویز کی موت کے ساتھ اس کی زندگی کا اختتام ہو چکا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ لیکن اس نے نہیں سوچا تھا کہ جہاں اس نے اختتام سمجھ لیا، نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس نے باری باری اپنی مخروطی انگلیوں کو شہرام کی انگلیوں پر رکھا، اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی مونچھوں کو ہلکا سا چھوا۔ ایک خفیف سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھرتی چلی گئی، اور تب شہرام نے آنکھیں کھولی، پٹی پٹی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ جاگ گئے ہیں، جبکہ اس کی نظروں کا اثر اتنا تیز تھا کہ کب سے بیدار ہوا تھا، لیکن اس لڑکی کی حرکتوں کو نوٹ کر رہا تھا۔ نچلے لب کو دانتوں میں دبا کر وہ آنکھوں کو مٹکاتے ہوئے ہنسا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم کیا کر رہی تھی؟ ہانی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور ہانی نے گڑبڑاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں، میں بس دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی معصومیت سے بولی کہ شہرام کو اس پر پیار آنے لگا۔ اور کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ تم کیا دیکھ رہی تھی؟ وہ ایک بار پھر پوچھ رہا تھا۔ ہانی نے مسکراتے ہوئے پلکوں کو جھکا دی۔
آپ کو، وہ برملا کہہ گئی۔ سامنے لیٹا شخص اس پر حق رکھتا تھا اور سب پورے حق سے اس سے مخاطب تھے، لیکن اگلی لمحے شہرام نے اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ اس کے بعد شہرام کے چہرے پر بھی بکھرتے چلے گئے، یوں لگ رہا تھا کہ ایک پردہ ہو جو ان دونوں کے درمیان حائل ہو چکا ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اس طرح دیکھنے پر آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے، جبکہ گڑبڑاتے نہ دور ہونے لگی۔ کیسی سزا؟ اسے حیرت ہوئی تھی، بھلا شوہر کو دیکھنے پر کون سی سزا منتخب کی جا سکتی ہے؟ جبکہ اس کے لبوں کو ٹارگٹ بنا کر ہلکا سا جھکا اور اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے ہانی نے آنکھیں پوری طرح کھول کر گویا اسے باز رکھنا چاہا، لیکن تب تک اس پر صاف اغن ہو کر اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ کافی دیر خود کو سراب کرنے کے بعد وہ آہستگی سے پیچھے ہٹا اور ہانی نے لمبی سانسیں لیتے خود کو پرسکون کیا۔ وہ سچی طرح باور کروا چکا تھا کہ یہ گھر اس کا ہے، یہاں رہنے والے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی محبت نہیں کرتا تو ان کے دل میں محبت کو جگانا چھوٹی بات کو سر پر سوار نہیں کر لینا، کیونکہ شہرام کی محبتوں کی اکلوتی وارث ہے جسے وہ اپنی سردارنی بنا کر وہ عزت و تحفظ دے چکا ہے جس کا شاید وہ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور اس نے بھی نرمی سے شہرام کے چہرے کے گرد اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ لیے۔ آپ میرے ساتھ ہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ بھلا اسے کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے جس کے پہلو میں شہرام لاشاری کھڑا ہو؟ اور بس حسین سی چھوٹی لڑکی کے اعتراف پر دل کھول کر ہنس پڑا۔ اس وقت بھی اسے اپنی دسترس میں لے کر وہ اپنی محبتوں سے باور کروا رہا تھا۔ بھلے ہی وہ اتنی پر اعتماد نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈر جایا کرتی تھی، لیکن شہرام کو یقین تھا جب اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی محبتوں کی یقین دلا کر اپنے ساتھ کھڑا کرے گا تو کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی رہیں گی۔ اسے ایک ایسا ہی تو ہم سفر چاہیے تھا جسے اندھیروں سے نکال کر روشنی ملے ہے اور پھر اس کے حسین زندگی میں رنگ بھر دے۔ اور اب اسے یقین تھا کہ اس کی زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے خدا نے اسے ایک حسین لڑکی سے نواز دیا ہے جو قابل محبت ہے، قابل عزت ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں۔ ہاں، یہ بالکل حقیقت ہے۔ کچھ لوگ بھی ہمارے لیے مضر صحت ہوتے ہیں، مضر جان ہوتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی ان کے ساتھ تعلقات رکھتے خود کو اذیت دیتے چلے جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ اس اذیت کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی لا علاج مرض کی طرح ان سے منسلک ہو جاتے ہیں، ہم شفا انہی میں ڈھونڈتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے لیے جان لیوا ہوتے ہیں۔ خدا را ایسا وقت آنے سے پہلے ایسے لوگوں سے کنارہ کش ہی اختیار کر لیں۔ یہ آپ کے لیے اور آپ سے منسلک لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سٹوری پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔